واقعی پاکستان میں تیل کے ذخائر مل گئے ہیں؟ پاکستان میں پوٹینشیل تو ظاہر ہے. پاکستان کب ترقی کر جائے گا, مالا مال کب ہو جائے گا؟ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا تھوڑے تھوڑے کر کے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. امریکہ نے ڈیولپ کیا بہت عرصے میں. پاکستان اب امریکہ سے تیل لے گا؟ ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ پاکستان میٹرز دیکھ رہے ہیں. میں عاصم ارشاد ہوں. سید فراست شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئل اینڈ کمپنیز کے ایکسپرٹس ہیں, انرجی سیکٹر کے ایکسپرٹ ہیں, اور پاکستان کے باہر مختلف کمپنیوں میں سرو کر چکے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے طور پر بھی اپنی افراد سر انجام دے رہے ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو تیل کے ذخائر کے حوالے سے ابھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں, اس حوالے میں کتنی صداقت ہے. کیا پاکستان اب امریکہ سے تیل لے گا یا پاکستان اپنے ملک میں تیل کے ذخائر ڈھونڈے گا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ کی قیمتی وقت تھا. سب سے پہلے میں اسی سوال سے آغاز کرتا ہوں کہ پاکستان میں تیل کے ذخائر کے حوالے سے کچھ ڈسکشن آ رہی ہے, اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان میں تیل کے ذخائر مل گئے ہیں؟ ٹھیک ہے. انٹرو میں آپ نے 2 باتیں کی تھی, سوال میں ایک بات ہے, تو میں دونوں کا جواب دے دوں گا. پہلی بات یہ تھی کہ تیل کی تلاش کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. امریکہ نے کچھ صدر ٹرمپ کا ایک بیان آیا ہے, اس کو لے کے کافی گفتگو ہو رہی ہے. دوسری بات آپ نے کی تھی پاکستان امریکہ سے تیل خریدے گا. جی بالکل. کروڈ آئل. تو پہلی والی بات جو ہے ایکسپلوریشن کے حوالے سے, آئل ایکسپلوریشن کے, انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم کوئی کمپنی ڈھونڈ رہے ہیں امریکن, تاکہ وہ پاکستان میں جا کے وہ جو وسیع ذخائر یہاں پہ موجود ہیں اس کی تلاش کریں. صحیح. تو اب اس میں جو جیو سائنس کمیونٹی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پوٹینشیل تو ظاہر ہے, لیکن یہ کہ اب بہت عرصے سے پاکستان جو انٹرنیشنل آئل کمپنیز ہیں ان کی نظروں میں نہیں ہے. بالکل. اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایک تو یہ ہوتی ہے سیکیورٹی اینڈ پالیسی, جو انٹرنل ہمارے میٹرز ہوتے ہیں. جی. دوسرے ان کے پورٹ فولیو کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, دنیا بھر کے ممالک ہوتے ہیں, اس میں وہ رینک کرتے ہیں کہ پاکستان کہاں پہ آتا ہے, یا قازقستان کہاں پہ آتا ہے, یا کوئی اور کنٹری کا. اس میں ہم اوپر اگر آئیں اور سیکیورٹی اور یہ چیزیں ہوں تو وہ پھر آتی ہیں کمپنیز. ہاں یہ کہ اسٹریٹجیکلی کوئی امریکنز اگر کوئی اس طرح کا اسٹیپ لینا چاہتے ہیں جس میں آپ ان کو کوئی انسینٹیو دیں یا کوئی کسی طریقے سے لے کے آئیں, تو وہ اچھی بات ہے. ہم تو آلویز بھی ویلکم کہ انٹرنیشنل کمپنیز کو آنا چاہیے, کیونکہ یہ وینچرس ہوتے ہیں بہت ایکسپینسو. پاکستان اپنے طور پہ تو بہت بڑے پیمانے پہ اتنا ڈرلنگ اور ایکسپلوریشن نہیں کر سکتا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. لیٹ سی کہ اس کے اندر کوئی چیز اگر آتی ہے, ہم ہر چیز کو ایک دم سے, حالانکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت سے بیانات کو لوگ ایسی ہنسی مذاق سمجھتے ہیں کہ کسی اور وجہ سے ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک اس کے اندر پہلو یہ ہے کہ کیونکہ آج کل انڈیا سے ان کے ٹیرف کے مذاکرات چل رہے ہیں, تو ان کو وہ ہر جگہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں, پریشرائز کہا کہ پاکستان سے تیل خریدے گا انڈیا, وہ ساری چیزیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن لیٹس لک ایٹ اٹ ایز پازیٹیو کہ ٹھیک ہے آتے ہیں تو آئیں. اچھا, کون سی جگہ ہیں جہاں پہ یہ پاسبل ہے جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں, جیو سائنٹسٹ جو ہم کہہ رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک شیل گیس ایک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شیل گیس, شیل آئل, اس کا ایک اسسمنٹ ہوا تھا کچھ عرصے, کچھ سالوں پہلے. پاکستان گورنمنٹ میں سے آئی تھنک یو ایس ایڈ کے تھرو ہی وہ آیا تھا فنڈنگ. تو اس کی اسسمنٹ کے بعد کچھ پازیٹیو چیزیں بتائی تھیں انہوں نے, لیکن یہاں پہ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے. یہ پہلا اسٹیپ تھا, ایک اسسمنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر آپ نے جا کے ڈرلنگ کرنی پڑتی, وہ ابھی تک آپ نے کی نہیں ہے. بالکل. تو جب وہ کریں گے اس کے بعد یہ واضح ہوگا کہ اس کے اندر تو فوری طور پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں آتی. کوئی آئے گا تو آ کے تھوڑا بہت کر کے دیکھے گا, اس کی اسسمنٹ کو ایک اپ گریڈ کرے گا, دین دے ول گو. دوسرا ایک اہم ایریا جو ہے وہ ہے آف شور کا. آف شور کے اندر ابھی بڈنگ راؤنڈ اناؤنس بھی ہوا ہے. اگر آف شور میں کوئی کمپنیز آ جاتی ہیں تو دیٹ از اے گڈ تھنگ. وہ اس میں بھی کیوں ابھی ہم نے بہت کم ایکسپلوریشن کی ہے آف شور کے اندر, تو وہاں پہ چانس ہے کہ کمپنیز اگر دل لگا کے کام کریں اور کچھ عرصے یہاں رہیں اور اسٹریٹجک بھی اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوں, تو پھر وہ کر سکتے ہیں. وی ایکسپیکٹ کہ ابھی ہمارے منسٹر صاحب نے بھی بتایا ایک ٹی وی انٹرویو میں کہ چائنیز کمپنیز بھی انٹرسٹڈ ہیں آف شور میں آنے میں, اور کویت سے بھی کوئی ان کو کوئی انڈیکیشن ملا ہے. جی ہاں. پھر اگر امریکنس بھی آ رہے ہیں تو دس از گڈ کہ سب آئیں, تلاش کریں. ایک دفعہ ایک ڈسکوری ہو گئی تو پھر اس کے بعد تو لائن لگ جاتی ہے. یہاں پر عام آدمی کے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہیں جب سے یہ بیان آیا ہے کہ پاکستان میں تیل کے ذخائر جو ہے وہ کچھ پاکستان اور امریکہ مل کر اس کے اوپر کرنا چاہ رہا ہے, تو اس حوالے سے عام آدمی کے ذہن میں سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے پاکستان کب ترقی کر جائے گا اور پاکستان جو ہے مالا مال کب ہو جائے گا؟ یہ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. خاص طور پہ آف شور کی جو ایکسپلوریشن, جس کا میں نے کہا کہ مین ٹارگیٹ وہی ہے, اور پھر آف شور کی ایکسپلوریشن کے بعد جو دوسری ہم نے بات
کی, شیل گیس کی یا ٹائٹ گیس کی, یہ بھی بہت لمبا پروسیس ہے اور یہ بہت تھوڑے تھوڑے کر کے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. امریکہ نے ڈیولپ کیا بہت عرصے میں, اس کے پیچھے ایک پوری انڈسٹری چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ اٹس واٹ وی کال اکانومی آف اسکیلز. جب تک آپ بہت زیادہ آپریشن نہیں کریں, بہت زیادہ کنویں نہیں کر رہے ہو, تو وہ پھر فیزیبل نہیں, فائنینشیل اس کی سینس نہیں بنتی. اس اسٹیج تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. دنیا میں اکثر جگہوں پہ ناکام ہو گیا, یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. رومانیہ میں ناکام ہو گیا, پولینڈ میں ناکام ہو گیا, یہ سب گئی تھی, ان کی کمپنیز گئی تھی, امریکن کمپنیز گئی تھی, آئی تھنک شیورون گئی تھی. تو یہ اتنا آسان وینچر نہیں ہے. امریکہ میں کامیاب ہے. دوسرا جہاں پہ تھوڑا بہت کامیاب ہوا ہے وہ دیٹ از ارجنٹینا. اس کو بھی ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ان کے ہمارے پیرامیٹرز ملتے جلتے ہیں نا, اسی بالکل ظاہر سی بات ہے. تو یہ ایک لمبا کام ہے. آف شور بھی اسی طریقے سے, آف شور کو ایک میتھڈک طریقے سے آہستہ آہستہ وہ کرنا پڑے گا. کچھ ہم نے سائزمک وہاں پہ ایک سروے ہوتے ہیں, وہ کچھ کیے ہیں, لیکن اس میں جیو کیمیکل انالیسز ابھی کرنی ہے, اس کی دیکھنا ہے کہ کہیں سے کوئی گیس کے کوئی اوپر تو نہیں آ رہے, اس کا ایک انڈیکیشن بن جاتا ہے کہ جی یہاں پہ سورس ہے. اور سورس کا ہی زیادہ پرابلم ہے جو انڈس کی سائڈ ہے نا, ہم نے ویلز کی, ہمیں سورس وہاں پہ بالکل ٹھیک. ہاں ریزروائر تو مل جاتا ہے, لیکن ریزروائر کے اندر گیس نہیں ہوتی ہے, آئل نہیں ہوتا, کیونکہ وہ سورس وہاں پہ جو ہے نا ایک مسئلہ ہے. تو سورس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پہ ایک جیو کیمیکل سروے, سی بیڈ کا سیمپلز لے کے وہاں پہ کرے. یہ لمبا پروسیس ہے, بہت لمبا پروسیس ہے. پھر اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ, کیونکہ لینڈ پہ تو آپ نے پائپ لگایا, وہاں سے سمندر سے کئی 100 میل سے آپ کو لے کے آنا پائپ کو, اس کو لے آؤٹ کرنا, اٹس ویری ایکسپینسو اینڈ اٹس ناٹ ایزی. اور وہ چھوٹے موٹے ذخائر تو بند کر کے آ جاتے ہیں کہ یہ فیزیبلٹی. ہماری ایک ڈسکوری ہے پاکستان میں, پاک کین 1 کے نام سے ایک ویل ہوا تھا آئی تھنک مڈ 90s میں. تو وہ مڈ 90s میں نہیں, اور شاید پہلے بھول رہا ہوں میں, تو وہ پاک کین 1 میں ڈسکوری 80s میں ہوا تھا. تو وہ اتنی گیس نہیں تھی, 3.7 کے قریب تھی CFD, تو وہ ہمارے اس میں نہیں آتی تھی جو اس کی پروڈکشن تھی, کہ وہاں سے لائن ڈالیں اس کے لیے. جب تک کوئی سینرجی نہیں بنے, کوئی اور ڈسکوریز ہوں, پھر سب کو کنیکٹ کر کے ایک پلیٹ فارم بنا کے وہاں سے لے کے آئیں. تو یہ سمندر کی ڈسکوریز اور اس کے اندر بہت پیسہ لگتا ہے. لیکن جیسے ہم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں بہت ہے نا, اس پازیٹیو, لیٹس آلویز لک ایٹ پازیٹیو تھنگس. اگر آپ ممکن تو ہے نا, ممکن ہے بالکل. اگر جیسے میں نے کہا کہ کچھ ریئلی کچھ اسٹریٹجک ریزنز ہیں, کچھ اور ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا پارٹی سے بھی میں کنیکٹ کر لیتا ہوں. مجھے بتائیں کہ اب پاکستان اپنے ملک میں تیل کے ذخائر کے حوالے سے تو امریکنس کو لا رہا ہے کہ جی آپ آئیں اور ڈھونڈیں اور مل کر کام کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی پاکستان نے انڈیکیٹر دیا کہ پاکستان اب امریکہ سے تیل لے گا. ہاں دیکھیے, ہم امپورٹ تو کرتے ہیں نا تیل, ایک ہم تو بہت یعنی آئی تھنک اباؤٹ 40% کے کتنا ہم اپنے انڈیجنس کرتے ہیں, باقی سب امپورٹ کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ امپورٹ جو ہم کرتے ہیں تیل زیادہ تر ہم مڈل ایسٹرن کنٹریز سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بیچ میں ہم گلف کنٹریز سے رہ لیے, ہم ایران سے نہیں کرتے, وہاں سے کرتے ہیں. رشیا سے ہم نے کچھ جہاز لیے تھے, اف یو ریممبر 2019 کی بات ہے یا 20 کی بات, 19 کی بات. تو وہ ہم نے جہاز لیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریفائنریز ہوتی ہیں وہ اس کو ایک خاص آئل کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں, کروڈ آئل کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ریفائنری بنا دی, اس میں ہر قسم کا آئل ڈالیں, ہر جگہ سے یہ تیل منگواتے رہیں اور ریفائن کرتے رہیں. تو اس جیسے رشین آئل تھا وہ تھوڑا سا ہیوی سائڈ پہ تھا, اس کے اس کے حساب سے ہماری ریفائنریز میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑی تھی اس کو چلانے کے لیے. اور اس میں ظاہر ایک پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, لیکن وہ 2-3 جہاز آیا, اس کے بعد وہ ختم ہو گیا فار آئی ڈونٹ نو واٹ دی ریزن. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ہم نے نقصان اٹھایا, یہ ساری چینجز ریفائنریز نے کی ہیں, پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. اب انڈیا کے دیکھ لیں, انڈیا کی جو ریفائنریز ہیں وہ رشین کروڈ کے اوپر ڈیزائن ہوئی. اب وہ امریکنز ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے تیل نہیں لیں, آپ نہیں لیں, اور اگر لیتے ہیں تو میں مزید ٹیرف لگاؤں گا. ہاں تو وہ پریشان ہے کہ اس کا ہم خیر وہ کر لیں گے, کچھ چینجز وینجز کرنی ہوں گی اگر, تو وہ امریکہ کی بات مانیں گے, اگر نہیں مانیں گے, جیسا کہ لگتا ہے کہ نہیں مانیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ان کا رسک ہے. بالکل, ان کا بڑا پرانا پارٹنر ہے رشیا ڈیفینس میں بھی, اور ملٹی ڈائمینشنل. تو وہ ان کے تعلقات اس کی وجہ سے اس پہ اثر پڑے گا. لیکن کمنگ بیک ٹو دس آئل جو ہم امریکہ سے لے رہے ہیں, امریکہ سے ہم آئل لے رہے ہیں ٹیکسس لائٹ جو کہلاتا ہے نا, جو وہاں پہ اٹ از ناٹ ویری ڈفرنٹ فرام واٹ وی آر گیٹنگ فرام دا مڈل ایسٹ کنٹریز. تو جو ہماری جو ریفائنریز ہیں اس کے لیے اس میں کوئی ایسا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. تو جب ہم نے رشین آئل کے لیے ٹرائل ایک کر لیا, تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, میرے خیال سے یہ بھی کر لیں. اس کی کاسٹ بہت نہیں پڑے گی پاکستان کو. ہاں یہ ایک بات آپ کی صحیح ہے کہ جی اتنی دور سے ٹرانسپورٹ کر کے لائیں گے تو اس کی کاسٹ زیادہ پڑ جائے گی مڈل ایسٹرن آئل سے. لیکن اس کا ایک حل یہ ہے کہ وہ جس طرح کے وہ کر رہے ہیں
کہ وہ اس کو سپر ٹینکر جو کہتا ہے نا VCC ٹائپ کا جو ویری پتہ نہیں کیا اس کا ایبریویشن ہے لیکن سپر ٹینکر ہوتا ہے. تو اب وہ 1 ملین بیرل فار ایگزامپل پہلے ٹینکر کے اندر آئے گا جو کہ اکتوبر میں کہتے ہیں یہاں پہنچے گا. 2.5 مہینے لگتے ہیں وہاں سے یہاں آنے میں, ٹھیک ہے. اس 2.5 مہینے کے اندر پھر 1 مہینے کے بعد دوسرا چلے گا تو پھر ایک سائیکل بن جائے گا, ہر مہینے کا, ٹھیک ہے. اس کو پھر ہم اپنی ریفائنریز کے اندر کس طرح یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, کون سی ریفائنری کیا کرے گی, مختلف ریفائنریز مختلف, یہ ریفائنری کا بھی ایک الگ سائنس ہے. اچھا, کہ کون سے پروڈکٹس. اب ایک زمانے میں ہماری ریفائنریز جو ہے نا وہ جو فرنس آئل ہے اس کو بہت پروڈیوس کرتی تھی, کیونکہ فرنس آئل ہم یوز کرتے تھے اپنی الیکٹریسٹی پروڈکشن کے لیے. لیکن اس کے بعد الیکٹریسٹی ہم شفٹ کر لیا, LNG پہ چلے گئے, اور یہ دوسری سورسز. تو فرنس آئل کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے, فرنس آئل ہم امپورٹ بھی نہیں کرتے, اور اب جو پروڈیوس ہوتا ہے اس کو بلکہ ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے. تو جتنا کم فرنس آئل ہم بنائیں وہ اچھا ہے. اینڈ آئی تھنک میرا ایریا نہیں ہے یہ کسی جو کیمسٹ سے جو وجہ سے ہو, لیکن پیٹرو کیمیکلز والے, میرا خیال ہے کہ ٹیکسس لائٹ جو ہے اس کے اندر آپ کی جو فرنس آئل کی پروڈکشن ہے وہ بھی کم ہوگی بہ دوسرے, تو وہ اس کو ہم مینیج کر لیں گے. ایران سے بھی اگر کبھی لیں تو اس کو بھی مینیج کر لیں گے. پھر یہ ایک اہم بات ہے کہ جو سپر ٹینکر آپ کا آئے گا نا, سپر ٹینکر آئے گا تو وہ ہر پورٹ پہ نہیں آ سکتا. مثلا کراچی پورٹ پہ اس کی فیسلٹی نہیں ہے, گوادر پہ نہیں ہے اس کی فیسلٹی, قاسم پورٹ پہ نہیں ہے. جو اونلی فیسلٹی دیٹ کین ٹیک دیٹ ٹینکر از ان ہب. ہب میں ایک کمپنی ہے, نیا نام انہوں نے دیا, پہلے وہ بائیکو ہوتی تھی, اب نیا نام چینج کیا, نام اٹیمپٹ کیا ہے سینرجی کو, شاید سینرجائیکو جو ہے وہ ان کا معاہدہ ہوا ہے ویٹال کے ساتھ, ایک کمپنی جو ٹریڈ کرتی ہے, تو انہوں نے وہ ان کے تھرو آنا ہے. وہ لگا ہوا ہے جیٹی جو لگا ہوا ہے نا ٹرمینل, اس کو کہتے ہیں سنگل پوائنٹ مورنگ, SPM. یہ صرف پاکستان میں ایک ہی ہے. اچھا, اس کے اوپر وہ بڑا ٹینکر آ سکتا ہے, کیونکہ ہمارے کراچی کے اندر یا قاسم یا گوادر اس کے اوپر وہ کیونکہ شیلو ہو جاتا ہے وہاں تک نہیں آ سکتا. تو وہ باہر 12-13 کلومیٹر دور کھڑا ہوتا ہے سمندر میں, وہاں پہ وہ ٹرمینل ہے جہاں سے اس کے پائپ کنیکٹ کر دیتے ہیں, وہاں سے پمپ کر دیتے ہیں, اور اسٹوریج بھی ہے ان کے پاس وہاں سے. پھر وہ خود ریفائن, تو اتنا ان کا اچھا ریکارڈ نہیں ہے. یہ ایک تھوڑا سی مسئلہ ہے کہ اس کمپنی کا جو پہلے ہوتی تھی بائیکو, اب نئی اونرشپ ہے, ان کا ریکارڈ کوئی بہت اچھا نہیں ہے پیمنٹ, لیکن پاکستان میں واحد ہے تو کرنا اس پہ. یہ ان کی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اسی پہ کرنا ہے. اس کے بعد پھر آگے انہوں نے کچھ نہ کچھ انتظام کیا ہوگا, ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ڈسٹریبیوٹ, خود کتنا ریفائن کریں گے. ان کی کیپیسٹی, اپنی کیپیسٹی جو ڈیفائن ان کی ہے اس سے ابھی تک 50% ہی کر پائیں. بالکل ٹھیک. سوال میرا یہ ہے کہ آپ مطلب انرجی سیکٹر کے ایکسپرٹ ہیں, آئل اینڈ گیس کے ایکسپرٹ ہیں, سیاست کے بھی ایکسپرٹ ہیں. پاکستان کی موجودہ سیاست کے حوالے سے کیا خیالات ہیں, کیا تاثرات ہیں؟ حکومت ٹھیک چل رہی ہے؟ اچھا, پاکستان کی سیاست کا ایکسپرٹ ہونا تو یہ بہت بڑی ڈگری ہے. یہ تو میرے خیال سے بڑے بڑے سیاستدان اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں, میں کلیم نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ تو ایک سمجھے کہ ایک چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے, بالکل وہ چل رہی ہے. تو اس میں پہچاننا مشکل ہوتا ہے کیا سیاست ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کیا سیاست کی جا رہی ہے. تو میرا اس میں سب سے زیادہ کنسرن, اور جماعت کا بھی ظاہر یہ ہوتا ہے کہ واٹ کین وی ڈو دیٹ ول ہیلپ دا پیپل. عام لوگوں کو کون سی چیز ہیلپ کرے گی. ہماری سیاست کا سارا فوکس اس طرف ہے, نہ ہمارا کسی سیٹ کی طرف ہے, نہ سینٹ, اور نہ یہ پورٹ فولیوز اور یہ کانٹریکٹس لینا اور یہ کرانا وہ کرنا. کئی پارٹیز اس کے اوپر بڑا کام کرتی ہیں, ہمارا اس پہ فوکس نہیں ہے, اور اس پہ دنیا کو معلوم ہے, اور پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ ان کا اس طرف نہیں. یہ تو لوگ اپنے والنٹیئر کرتے ہیں. الخدمت اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, آپ کو پتہ ہے, لوگ والنٹیئر کرتے ہیں اس کے اندر. یہ بہت کم لوگ ہیں جو امپلائیز ہیں, جو خاص طور پہ بڑی پوزیشنس کے پہ دے جسٹ والنٹیئر ٹائم آن دیٹ, اور پھر وہ اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. آپ جو ایون غزہ تک جا کے وہ ڈسٹریبیوٹ کریں, پاکستان گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ان کی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے الخدمت کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. بلوچستان میں ہو, میں کیونکہ بلوچستان سے زیادہ میرا پچھلے دنوں میں تعلق رہا ہے, 2-2.5 سال وہاں رہا, کوئی ڈیزاسٹر ہو, کوسٹل فلڈنگ ہو گئی ہے, زلزلہ آ گیا ہے, ہو از گوئنگ ٹو گیٹ دیئر فرسٹ؟ الخدمت والنٹیئرس. اس کی وجہ یہ کہ ان کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ سارے پاکستان میں ان کے والنٹیئرس, ان کے یونٹس ہیں, چھوٹے بڑے ہر جگہ موجود ہیں.
تو وہ فوری طور پہ دے ریچ دیر. تو لوگ اسے کہتے ہیں سب سے پہلے پہنچنے والے یہ ہوتے ہیں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ والا بعد میں آتا ہے. سو دے ڈیپینڈ آن دیم وچ از ویری گڈ, کولیبریشن ہونا چاہیے. تو یہ کام ہم کریں اور ہم کر رہے ہیں, صرف الخدمت کے تھرو ہی نہیں. دیکھیں بجلی کے بلوں کے سلسلے میں بلوچستان کا بھی اتنا مسئلہ تھا, آپ نے دیکھا کہ وہ بلوچستان کے اوپر تو آپ کی کتاب بھی آئی ہے. جی کتاب آپ کی آئی ہے بلوچستان کے حوالے سے. کیا اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہر انسان کو پڑھنی چاہیے یا خاص طور پر ہمیں پڑھنی چاہیے؟ آپ ضرور پڑھیں, لیکن میں آپ کو بریفلی کچھ چیزیں اگر میں بتاؤں تو یہ ہوگا کہ میں نے اس کتاب کا ٹائٹل ہے ہیل بلوچستان. ٹھیک. تو وہ ہمارے دل سے بہت قریب ہے بلوچستان. ایسے ٹائٹل سے ہی واضح ہو رہی ہے. ہاں, میں آئی واز CEO آف بلوچستان انرجی کمپنی اینڈ آئی اسٹیڈ ان کوئٹہ فار 2 years بٹوین 21-22. تو مجھے وہاں کی چیزوں کا بہت اچھی طرح علم ہے, کیونکہ بائی مائی نیچر آئی ایم اے پرسن جو کہ اسٹریٹ پہ جا کے لوگوں سے کنیکٹ کرتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے. سو چیف منسٹر سے لے کے نیچے اسٹریٹ پہ کام کرنے والے لوگ سب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, سب کے ساتھ. تو اس کا ایک ایکسپیرینس کا ایک لوڈڈ سمجھیں کہ میرے پاس ذخیرہ تھا. اس ذخیرے سے میں نے بہت ساری چیزیں نکال کے اپنے ایکسپیرینس ڈائریکٹ جو میرے ایکسپیرینس ہے ان کو اس کتاب کے اندر رکھا ہے. اور اس کا بیک گراؤنڈ کے اندر وہ ساری چیزیں جو مسائل بلوچستان میں رونما ہیں اور رونما رہے ہیں پچھلے 70 سال سے, اس کا ایک انالیسس ہے کہ یہ کیوں ہوئے, بلوچستان کی تاریخ کیا, یہ کون لوگ ہیں, یہ کلات اسٹیٹ کیا تھی, یہ کس طرح پاکستان میں کہ کیوں کنٹروورسیز بن جاتی ہیں یا بنائی جا رہی ہیں, اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا افسانے ہیں. بالکل ان سب کے اوپر ساری بات ہوئی ہے. پاکستان کے کلچر پہ, وہاں کی وومن کے ایشوز کے اوپر, وہاں کے ایجوکیشن کے, ہیلتھ کے, ڈاکومنٹ ہے, ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہے. اینڈ ایز آئی سیڈ پوری جماعت اسلامی کا میرے خیال سے فوکس یہی ہے, سیاست کا بھی, کہ عوام کے مسائل کو کس طرح اجاگر کیا جائے اور ان کو کس طرح حل کیا جائے. تو یہ اسی طرف ایک کوشش ہے کہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, اور ایک مطلب ہماری اسٹیٹ کی سطح پہ ایک طرح کی سمجھیں کہ ڈس انگیجمنٹ ہے, آئی وڈ سے, کہ یہ مسائل حل ہونے چاہیے. 70 سال ابھی مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف کب ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ہر طرف کام ہو رہا ہے. جیسے میں نے بتایا بلوچستان کے لیے ہمارا جتنا پارٹ ہے, وی آر پوٹنگ آور 2 cents into this solution, کس طرح لیا جائے. اسی طرح KPK کے اندر جو مسائل ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, ایک چلا ہوا آج کل باجوڑ کا مسئلہ چلا ہوا, وہاں پہ طالبان آیا ہوا, ہو از ڈوئنگ دیٹ. کہ عبدالرشید صاحب جو ہمارے ہیں وہ جاتے ہیں, ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں, آتے ہیں نیچے بات کریں, ٹرائنگ ٹو ریزالو دس سچویشن کہ یار خون خرابہ نہیں ہو. یہ لوگ پہلے جو ان کا ڈسپلیسمنٹ ہوا تھا اتنا بڑا, ہم نے دیکھا اتنے مسائل ان پہ سوشل پڑے تھے ان خاندانوں پہ, اب وہ نوبت نہ آئے. ہم اس کے لیے کسی آپریشن سے بچتے ہوئے کوئی ایک حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم جہاں پہ بھی, جیسے میں نے کہا کہ بجلی کے بلوں کا مسئلہ تھا, لوگ پچھلے سمر میں آپ کو یاد ہے خودکشیاں کر رہے تھے, بہت جلدی ہم لوگ بھول جاتے ہیں. اب اس سمر میں کچھ بہتر ہے, اور ہم نے یعنی مسلسل 1 سال تحریک چلا کے اس کے اوپر پریشر, گورنمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات کیے, باتیں کی کہ اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا, اینڈ سم آف دیم ور امپلیمنٹڈ. تو کچھ نہ کچھ بہتری تو آئی, آہستہ آہستہ ہی چیزیں بہتر ہوئیں. 70 سال کی خرابیاں, لیکن اس کوشش کو جاری رہنا چاہیے, لیکن یہ فریز نہیں ہونا چاہیے کہیں پہ بھی. یہی کوشش جماعت اسلامی کر رہی ہے. بہت شکریہ فراست صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین آپ نے سنا سید فراست شاہ صاحب نے روشنی ڈالی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ملک میں تیل کے ذخائر کیسے ڈھونڈ سکتا ہے, اس میں امریکہ کیسے مدد کر سکتا ہے, کتنا یہ طویل مدت کا یہ منصوبہ ہے سارا. اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں, ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. میں دیجیے گا اجازت. اعلیٰ کے بعد.